بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک انتہائی اہم نوعیت کا سوال پوچھا گیا ہے، اور سوال اگر اہم نوعیت کا ہو تو اس کا جواب بھی اہم نوعیت کا ہے۔ سوال اور جواب کے فہم کے لیے میں فقہی باریکیوں میں نہیں جاؤں گا، بلکہ موجودہ حالات کے مطابق عام، سادہ اور سلیس انداز سے کوشش یہ کروں گا کہ سوال بھی سمجھ میں آ جائے اور اس کا جواب بھی سمجھ میں آ جائے۔ تاہم جواب کی کوئی جہت اگر تش نہ رہے اور اس جواب سے کوئی اور پہلو آپ کے ذہن کے اندر پریشانی کا باعث بنے تو آپ موسٹ ویلکم ہیں، وہ سوال کریں تو بار دیگر اس پہلو کو بھی اپنی بساط کے مطابق پیش کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان صاحب نصاب ہو۔ اگر کسی صاحب ایمان کے پاس مال نصاب سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نصاب کیا ہے، یعنی کس قدر مال انسان کے پاس موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جواب میں کہ جس شخص کے پاس حاجات اصلیہ سے زائد 250 پاؤنڈ ہو اس پر زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب ہے۔ میرے جواب میں اگر کوئی بات تش نہ رہے تو آپ موسٹ ویلکم ہیں، آپ سوال کریں، میں اس آپ کے سوال کو بارے دیگر اچھے انداز میں مزید سمجھانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ جس صاحب ایمان کے پاس 250 پاؤنڈ یا اس سے زائد رقم ہے اس پر زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جتنی آپ کے پاس رقم ہے اس کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں، یعنی 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، تو جو حاصل تقسیم آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایک شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے، صرف سونا ہے، یہ بات انتہائی سمجھنے والی ہے اور اس میں التباس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور پر یہ ہے کہ 7 تولہ سونا ہو تو پھر زکوٰۃ واجب ہے، مگر یہ اس وقت ہے جب انسان کے پاس سونے کے علاوہ مال کی کوئی اور نوعیت نہ ہو۔ اگر سونا بھی ہے اور رقم بھی ہے پیسوں کی شکل میں، وہ پاؤنڈز کی شکل میں ہو یا کسی اور کرنسی کی شکل میں، تو پھر نصاب سونے کا وزن نہیں رہے گا، نصاب مالیت آ جائے گی چاندی کی، اور چاندی کی مالیت تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آج کل 250 پاؤنڈ ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس صرف سونا ہے، اس کے پاس 1 پینس بھی موجود نہیں، تو اگر 7 تولہ سونا سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر اگر 1 تولہ سونا ہے مگر 5 پاؤنڈ بھی ہیں، 1 پاؤنڈ بھی ہے، تو پھر اب نصاب سونے کا نہیں بنے گا، اب نصاب چاندی کی قیمت کا بنے گا، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج تقریباً 250 پاؤنڈ ہے۔ تو مختصر یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس 250 پاؤنڈ ہے اس پر زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب ہے۔ اب ایک اور غلط فہمی نہ رہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، کچھ پاؤنڈز بھی ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریق کیا ہوگا؟ تو توجہ سے سماعت فرما لیں۔ زکوٰۃ کرنے کا طریق یہ ہوگا کہ جتنا سونا ہے اس کی جیولر سے فروخت کی قیمت پوچھیں کہ اگر وہ زرگر، اگر وہ جیولر آپ سے وہ سونا خریدتا ہے تو کتنے کا خریدے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں اس کو جمع کر لیں،
اگر آپ نے کمیٹی ڈال رکھی ہے تو کتنی انسٹالمنٹس آپ نے دے دی ہیں ان کو جمع کر لیں. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو جتنا قرض دیا ہوا ہے اس کو شامل کر لیں. اگر آپ کے پاس پوسٹ آفس کے بانڈز ہیں تو اس کو شامل کر لیں. اگر آپ نے گھر میں کسی مقصد کے لیے، چاہے حج کے لیے ہی پیسے کیوں نہ رکھے ہوں، بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے پیسے کیوں نہ رکھے ہوں، بیٹی یا بہو کے لیے زیور کیوں نہ بنوا کے رکھا ہو، اس کی مالیت کو جمع کر لیں. یہ سب جمع کریں گے. جو سونا ہے اس کی قیمت کو جمع کریں گے، جو کسی کے لیے زیور بنوا کر رکھا ہوا ہے اس کو جمع کریں گے، جو آپ کے بینک میں پیسے ہیں اس کو جمع کریں گے، جو آپ نے کمیٹیاں دے رکھی ہیں، جتنی کمیٹیاں دے رکھی ہیں اس رقم کو جمع کریں گے، جو آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اس کو جمع کریں گے، جو بانڈز وغیرہ لے رکھے ہوں تو اس کو جمع کریں گے. اور اس سارے مجموعہ میں سے اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ نے قرض لیا ہوا ہے تو اس کو منفی کریں گے. تو جو نیٹ مال آپ کے پاس بنے گا اس نیٹ رقم پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور زکوٰۃ کی نکالنے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ مجموعی رقم کو آپ 40 سے تقسیم کریں، 40 سے ڈیوائیڈ کریں تو جو حاصل تقسیم ہوگا وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم ہوگی. سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے، آلات تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کی میں مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک شاپ ہے جس میں آپ نے کریانے کا سامان رکھا ہوا ہے، تو کریانے کے سامان پر زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب ہے. ایک شخص کی کپڑے کی دکان ہے تو کپڑے کی مالیت پر زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب ہے. مگر اگر ایک شخص کی فیکٹری ہے اور اس نے فیکٹری کے اندر مشینیں نصب کر رکھی ہیں تو وہ مشینیں جو ہیں وہ آلات تجارت میں آئیں گی، وہ ٹولز ہیں تجارت کے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. سامان تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، آلات تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر کسی شخص نے مکان کرائے پر دے رکھے ہیں تو مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جتنا کرایہ وصول ہو رہا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی. اور وہ کرایہ بھی جدا طور پر نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اگر اس نے کرایہ جدا رکھا ہوا ہے تو جدا دیکھا جائے گا. اگر وہ کرایہ اس کے پاس اس کے مال کے اندر مکس ہو رہا ہے تو اسی کے اندر وہ جمع ہوگا. مگر اگر کسی نے مکان کرائے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے رکھا ہو، مکان بیچنے کے لیے رکھا ہو اور وہ مکانوں کا کاروبار کرتا ہے کہ مکان خریدتا ہے اور مکان بیچتا ہے، تو اب وہ مکان کرائے پر نہیں دے رہا بلکہ اس نے مکان خریدا ہوا ہے، تو اب مکان کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. مکان کے صرف کرائے پر تو اس نے دے نہیں رکھا. ایسے ہی اگر اس کے پاس پلاٹس ہیں، پاکستان میں اکثر لوگوں کے پاس ہیں، تو جو پلاٹ تو اس نے اپنی مکان بنانے کے لیے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، مگر جو پلاٹ اس نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیے ہیں ان کی مالیت پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اگر کسی شخص نے پاکستان میں دکانیں بنا رکھی ہیں اور وہ دکانیں کرائے پر چڑھا رکھی ہیں تو ان دکانوں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ دکانوں سے حاصل ہونے والے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی. میں اپنی پوری کوشش کی ہے کہ مسئلہ بالکل آپ پر واضح کر دوں کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور حاجات اصلیہ جو میں نے کہا ہے کہ اس سے زائد ہو، حاجات اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی گزارنا ناممکن ہو. مثلا کپڑے، وہ بھی دو جوڑے گرمیوں کے، 2 جوڑے سردیوں کے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. گاڑی ہے اپنی ضرورت کے مطابق، مگر گاڑیاں اگر 2 ہیں، ایک بندے کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو ایک گاڑی اس کی ضرورت بنے گی، دوسری گاڑی اس کی ضرورت نہیں بنے گی، دوسری گاڑی پر زکوٰۃ ہوگی. ایک آدمی نے معمول 2 فون رکھے ہوئے ہیں، 3 فون رکھے ہوئے ہیں، ایک فون اس کی ضرورت بنے گا مگر دوسرا اور تیسرا فون اس کی ضرورت نہیں بنے گا، اس کی کیلکولیشن کر کے بھی اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. زیور کے اعتبار سے اکثر یہ بہنیں سوال کرتی ہیں کہ جو زیور انسان نے پہن رکھا ہے، کسی خاتون نے، کسی بہن نے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ ہاں بالکل زکوٰۃ ہوگی. زیور جو ہے ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ آپ نے پہن رکھا ہے، چاہے وہ آپ نے نہیں پہن رکھا، چاہے وہ آپ نے بیٹی یا بہو کے لیے بنا کر رکھا ہوا ہے، اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی.
اگر کسی شخص عورت کے پاس 7 تولے یا اس سے زائد سونا ہے تو یہ پوچھتی ہیں کہ کیا فرض کریں کسی کے پاس 8 تولے سونا ہے تو وہ 1 تولہ سونے کی زکوٰۃ دے گی یا 8 تولے کی دے گی؟ جی ہاں، وہ 8 تولے کی زکوٰۃ دے گی، وہ 1 تولے کی صرف نہیں ہوگی۔ یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ 0 سے شروع ہوگی اور 0 سے شروع ہونے کے بعد ٹوٹل قیمت پر زکوٰۃ کو ادا کرنا ہوگا۔ میں نے پوری کوشش کے ساتھ آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بتا دیا ہے۔ میرے خیال میں اس پر کوئی التباس باقی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جتنا سامان ہے وہ زیور کی شکل میں ہو۔ اب اس میں میں نے عرض کر دیا کہ 7 تولے نہیں دیکھا جائے گا، 7 تولے تب دیکھا جائے گا جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کوئی مال نہ ہو۔ زیور کو لیں، سونار کے پاس لے جائیں، قیمت لگائیں، اتنے 1000 پاؤنڈ اس کی ہے، اتنے 1000 آپ کے بینک میں ہیں، اتنے 1000 بلڈنگ سوسائٹی میں ہیں، اتنے 1000 کا آپ نے مکان بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنی ضرورت سے زائد مکان ہے، کرائے کے لیے نہیں لے رکھا۔ آپ کے پاس پرائز بانڈز ہیں، اتنی آپ نے کمیٹیاں دے رکھی ہیں، اتنا آپ نے قرض لینا ہے۔ ان ساروں کو جمع کریں گے اور اگر کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو نکالیں گے تو جو نیٹ آپ کے پاس مال بنے گا اس نیٹ پر زکوٰۃ ہوگی اور وہ ہوگی، اس کو آپ تقسیم کریں گے 40 سے 40 سے، تو جو حاصل تقسیم آئے گا یعنی ڈیوائیڈ کریں گے 40 سے تو جو حاصل ڈویژن آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ بالکل عام فہم انداز سے زکوٰۃ کا نصاب بتا دوں۔ زکوٰۃ دینے میں صاحب ایمان کو بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہی زیادہ ہونا ہے۔ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کھلے دل سے، خوش دلی سے، فراخ دلی سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں، اللہ رب العزت آپ کے مال کے اندر برکت ڈالے گا۔ ضمنی طور پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کو فی الفور ادا کرنا واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ کو فی الفور ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور اصل میں زکوٰۃ اس دن واجب ہوتی ہے جس دن آدمی صاحب نصاب ہو۔ یہ رمضان کا جو تعین ہوتا ہے یہ کوئی شرعی تعین نہیں ہے۔ جس دن آپ کے پاس 250 پاؤنڈ آئے، آپ کی ضرورت سے زائد ہی ہوتے ہیں، ہماری ضرورت کے اندر نہیں ہوتے وہ، جس دن آپ کے پاس 250 پاؤنڈ آئے اس دن اس منٹ پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس وقت آپ کو وہ ساری زکوٰۃ صاحب استحقاق کو ادا کر لینا لازم ہوگی۔ اب واضح یہ ذرا مشکل ہے، فرض کریں آج مجھ پر دن کے 12 بجے زکوٰۃ واجب ہے، تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں دن کے 12 بجے ایگزیکٹلی وہ زکوٰۃ ان کے مستحقین تک پہنچا دوں، تو اس کی بڑی آسان صورت ہے کہ وقت سے پہلے زکوٰۃ دیں۔ رمضان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو آپ رجب میں زکوٰۃ دے دیں اندازے کے مطابق، اور پھر جب وہ دن آئے اس دن حساب کر لیں۔ اگر آپ نے کم زکوٰۃ دی ہوئی ہے تو کمی پوری کر دیں، وہ فوری طور پر پوری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زائد زکوٰۃ دی ہوئی تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں، وہ اگلے سال کی زکوٰۃ کے اندر شامل ہو جائے گی۔ ضمنی طور پر میں یہ بھی مسئلہ عرض کر دوں، پوچھتے ہیں احباب، اس لیے سوال عرض کر دوں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے، یعنی جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ ہاں، مگر اگر یہ خدشہ ہو کہ شاید یہ شخص خود صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ کا حقدار ہو تو پھر اس کو بتانا ضروری ہے کہ اگر وہ حقدار ہوا تو وہ لے، اگر وہ حقدار نہ ہوا تو وہ نہ لے۔ زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر خیرات کرتا ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کے صدقات قبول نہیں کیے جاتے۔ بھائی سب سے پہلے حقدار ہے، بھائی کی اولاد حقدار ہے، بہنیں حقدار ہیں، بہنوں کی اولاد حقدار ہے، پھر جو جتنے رشتہ دار ہیں وہ حقدار ہیں۔ اگر رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا کوئی حل نہ ہو تو پھر اپنے پڑوسی دیکھیں، پھر وہ لوگ دیکھیں جو آپ کے ساتھ آپ کے کام میں شریک ہیں، وہ نہیں ہے تو اپنے پڑوسی دیکھیں، اپنا گاؤں دیکھیں، اپنا شہر دیکھیں، اپنا ملک دیکھیں، اور اگر اپنے ملک میں نہیں ہے تو پھر آپ باہر جائیں۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق ضروری مسائل زکوٰۃ کے عرض کر دیے ہیں۔ اگر کسی صاحب کے ذہن میں میرے اس فہم پر، میرے اس سمجھانے پر کوئی شک آ رہا ہو، کوئی شبہ آ رہا ہو تو موسٹ ویلکم ہے، وہ سوال کرے، میں اس کے سوال کا انشاءاللہ اور عزیز جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کھلے دل سے، فراخ دلی سے زکوٰۃ ادا کرنے کی اور صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے،
صدقات سے بلا ٹلتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی ابتلا سے، بالخصوص کرونا وائرس کی اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے کہ اس نے ساری انسانیت کو داؤ پر لگا دیا ہے اور ہر انسان کو تقریباً مریض بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اور فراخ دلی سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔